إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ بخیر ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے. اللہ آپ سب کو سلامت اور شاد و آباد رکھے. حضرات گرامی، پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ انجینئر پلمبر مرزا، انجینئر محمد علی مرزا، پتہ نہیں اس نے ایسا نام کیوں رکھ لیا، نہ محمد سے واسطہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ علی سے واسطہ علیہ السلام. پھر بھی اب کسی کی مرضی پہ تو ہمارا زور نہیں ہے، چاہے جو نام رکھیں، لیکن ان کا حق بھی ادا کرنا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں اللہ اسے ہدایت دے. لیکن آج ہم ایک دوسری شخصیت کی بات کریں گے. شخصیت شیطانوں میں بڑی شخصیت ہے، یزیدیوں میں بڑی شخصیت ہے، منافقوں میں بڑی شخصیت ہے، اب کافروں میں بڑی شخصیت ہے، جس کا نام ہے فراری. اور ویسے اس کا نام ہے اس کے آدھار کارڈ میں، اب پتہ نہیں وہاں تو چلتا ہوگا نہیں چلتا، وہاں کچھ اور کارڈ ہوگا. اس کارڈ میں اس کا جو پہچان پتر ہے اس میں اس کا نام ہے حسن اللہ یاری. اب کیا پتہ اس میں بھی کچھ اور ہم نے دیکھا نہیں ہے، اندازے سے کہہ رہا ہوں چونکہ اس کا سوشل میڈیا پہ یہ نام چلتا ہے. ویسے یہ فراری ہے، ہر جگہ سے بھاگتا ہے، لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، اپنی بات کو منوانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، چاہے وہ غلط ہو یا صحیح ہو. حسن اللہ یاری کو اہل تشیع سے اس کا تعلق ہے، یہ چیز بھی بتاتا چلوں. لیکن یہ وہ ایسا اہل تشیع ہے جس کو خود اہل تشیع کی پوری جماعت نہیں مانتی، اس کا رد کرتی ہے. بہت ساری ڈیبیٹس اور مناظرے آپ کے سامنے آپ کو مل جائیں گے سوشل میڈیا پر، جس میں خود اہل تشیع کے عالم دین آ کر اس سے ڈیبیٹ کر رہے ہیں، مناظرہ کر رہے ہیں. بہت سارے ایسے مسئلے ہیں جن کے اوپر یہ بات کرتا ہے، ڈیبیٹ کرتا ہے، اور سامنے اہل تشیع حضرات اس کا جواب دیتے ہیں. اہل تشیع کے فرقے میں بھی اس کا کوئی وجود نہیں. یہ بتاتا اپنے آپ کو اہل تشیع سے ہے، لیکن اس کا کوئی وجود، کوئی حیثیت اپنے ہی فرقے میں نہیں ہے. اب اس کے تعلق سے بات کرنے کی وجہ کیا ہے؟ بھئی ہزار کتے بھونکتے ہیں، لیکن یہ ایک وہ کتا ہے، اس نسل کا کتا ہے. کتے سے آپ ٹکرا جائیں، اس کو چھینٹے لگ جائیں تو آپ ناپاک ہو جاتے ہیں، لیکن یہ وہ کتا ہے جسے سن لیا اس کے بھونکنے کی آواز تو بھی آپ ناپاک ہو سکتے ہیں. آپ کا ایمان ناپاک ہو سکتا ہے، آپ کی آخرت ناپاک ہو سکتی ہے، تباہ ہو سکتی ہے. اس لیے آپ لوگوں کی آگاہی کے لیے، آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کو بتانے کے لیے میں آج دوسرا نمبر ہم نے اس کا لگایا ہے، جس کا نام حسن اللہ یاری ہے. اس کا اعتراض یہ ہے، یہ کہتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کا ایمان ہی ثابت نہیں ہے، یہ کافر ہے معاذ اللہ. یہ اس کا عقیدہ ہے. آگے ہم بات کریں اس سے پہلے اس کے خود کی زبان سے آپ اس کے عقیدے کو سن لیں، تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ اپنی طرف سے کہہ دیا. ایک چھوٹی سی کلپ آپ سن لیں. تم آ جاؤ ابو بکر عمر کا ثابت کرو نا، ثابت کرو. وہ چیز جو ہم کہتے ہیں اس کے پاس نہیں تھا، اس کو ثابت کرو. آپ عمر کے اسلام کو، اس کے ایمان کو ٹھیک کریں نا، معاویہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. تو ہم ابو بکر کے اسلام پہ بات کرتے ہیں، عمر کے اسلام پہ بات کرتے ہیں کہ یہ مسلمان تھے یا نہیں تھے. بسم اللہ. آپ کے جماعت میں ہے کوئی عالم مجھ پہ اس مسئلے پہ مناظرہ کرے؟ ابو بکر اور عمر کے اسلام و ایمان میں ہے کوئی؟ مسلمان ثابت کرو، میں معاویہ کو پیغمبر مانوں گا. میں امید ہے آپ نے بغور اس کے عقیدے کو اسی کی زبانی سماعت فرما لیا ہوگا. اب ہم بات کرتے ہیں اس کی کفر پر اور اس کے اعتراض پر. دیکھیے حضرات گرامی، ہم جب کوئی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس میزان ہے، ترازو ہے، قرآن اور حدیث. تو آج ہم اس کے اعتراضات کو بھی، اور شان صدیق اکبر کو بھی، شان فاروق اعظم، شان عثمان غنی کو، یہاں پہ مولا کائنات کا ذکر اس لیے نہیں ہے کیونکہ اس کے اعتراضات ان پہ نہیں ہے. ظاہر سی بات ہے ان پہ تو کیوں ہوں گے، بھئی اہل تشیع سے نکلا ہوا یہ غلیظ ناپاک کتا ہے، جو کہ ظاہر سی بات ہے انہیں تو ظاہر سی بات مانے گا. لیکن اعتراض جن لوگوں کے اوپر ہے انہی کے تعلق سے آج ہم بات کریں گے. تو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے اسی میزان سے، اسی قرآن سے ایک آیت پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں. سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 40، سورت نمبر 9. اس میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم: الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ اگر تم ان کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، غلبہ اسلام کی جد و جہد میں مدد نہ کرو گے تو کیا ہوا؟ بے شک اللہ نے ان کو اس وقت بھی مدد سے نوازا تھا جب کافروں نے انہیں وطن مکہ سے نکال دیا تھا. اور ارشاد ہوتا ہے وہ دو ہجرت کرنے والوں میں سے دوسرے تھے، جبکہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرما رہے تھے غم زدہ نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. حضرات گرامی، بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ کوئی روایت نہیں ہے. آپ یہاں پہ غور کیجئے، قرآن کریم کے اندر صاف ارشاد ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے
کہ اللہ اور لب سے کس کے ادا ہوا ہے؟ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس کے بعد ہمیں کسی سند کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے، کسی اور حوالے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے اس قرآن کی آیت کے ذریعے کہ اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے بقول حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ اکارڈنگ ٹو قرآن۔ اللہ، میں پھر سے دہرا رہا ہوں تاکہ نتیجہ سمجھ میں آ سکے، اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے، اور یہ اللہ یاری عرف مکاری، یہ رافضیت کی گندگی سے نکلا ہوا کیڑا، یہ ابو بکر صدیق کے خلاف ہے۔ اللہ ابو بکر صدیق کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کے ساتھ، اور یہ ابو بکر صدیق کے خلاف، یہ ان کو نہیں مانتا۔ تو بھیا جو حضور کا مخالف ہو، حضور سے الٹا چلے، اللہ سے الٹا چلے، اللہ کے کلام سے الٹا چلے، کون سی ڈکشنری سے اس کو مسلمان کہو گے؟ کون سی فقہ سے اس کو مومن کہو گے؟ کون سی دلیل پیش کرو گے اس کے ایمان کی اور اس کی اسلام کی؟ دور دور تک تعلق نہیں ہے نا، یہ ڈائریکٹ اللہ سے جنگ کر رہا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں اس کے ساتھ ہوں، نبی کہہ رہے ہیں اللہ تیرے ساتھ ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کے ساتھ نہیں ہوں۔ تو یہ ڈائریکٹ اعلان دشمنی ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ۔ آپ فیصلہ کریں پھر یہ مسلمان ہے، مومن ہے یا کافر ہے۔ یہ تو ہو گئی قرآن کی بات۔ اب ایک ہم حدیث اور نوٹ کر دیتا ہوں یہاں پر۔ بھائی ظاہر سی بات ہے اس کے کہنے کے مطابق جب وہ ایمان والی نہیں ہے معاذ اللہ تو وہ کافر ہیں اس کی نظر میں، تو کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے، کافروں کا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہے نا۔ لیکن ایک حدیث ہم میں یہاں پہ پیش کرتا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 3747۔ اس کے اندر ارشاد ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جنتی ہیں، ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ علی سردار ہیں جنت کے، لیکن بھائی سردار بھی تو جنت میں رہے گا نا، تو جنتی ہیں۔ طلحہ جنتی ہیں، زبیر جنتی ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں، سعد جنتی ہیں، سعید بن زید کی بات ہو رہی ہے، جنتی ہیں، اور ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہیں۔ یہ کہہ رہا ہے جہنمی ہیں، اللہ کہہ رہا ہے جنتی ہیں، رسول کہہ رہے ہیں جنتی ہیں، حدیث کہہ رہی ہے اور حدیث صحیح ہے یہ جنتی ہیں۔ جنتی کو جہنمی اور کافر کہنے والا اسلام کی اکارڈنگ، قرآن کی اکارڈنگ، کل عالم اسلام کی اکارڈنگ کافر ہوتا ہے، نہ کہ مومن ہوتا ہے۔ ایک حدیث اور نوٹ کر دوں یہاں پر تاکہ اور آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ یہ حدیث ہے مشکات شریف کی، نمبر ہے 6021۔ ارشاد ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے مرض میں مجھے فرمایا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور ارشاد فرمایا اپنے والد ابو بکر اور اپنے بھائی کو میرے پاس بلاؤ، حتیٰ کہ میں تحریر لکھ کر دوں، مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے اور کوئی کہنے والا کہے کہ میں خلافت کا مستحق ہوں، حالانکہ اللہ اور تمام مومن صرف ابو بکر کو ہی قبول کریں گے۔ کیا کہا؟ تمام مومنین صرف ابو بکر کو ہی تسلیم کریں گے۔ یہاں بات خلافت کی بھی ہو رہی ہے اور حضور کی اچھا کی بھی ہو رہی ہے۔ دیکھیے اس چیز کو بھی میں یہاں پہ ختم کرنا چاہوں گا، جو خلافت کے جھگڑے ہوتے ہیں بار بار، جو خلافت بلا فصل اور یہ اور وہ خلیفہ یہ ہے یا وہ ہے، اول خلیفہ، آخر خلیفہ، چوتھا خلیفہ، تیسرا خلیفہ، اس طرح کے تمام جھگڑوں کو اس حدیث کے ذریعے ہم مٹا سکتے ہیں اگر ہم چاہیں تو۔ میں بتاتا ہوں کیسے۔ ایک آپ نے ورڈ سنا ہوگا، ہم اسی دنیا کے اندر خاص کر یہ جو بالی ووڈ کی انڈسٹری ہے اس کے اندر بھی آپ سنتے ہیں، پولیٹیکل جو شعبہ ہے اس کے اندر بھی سنتے ہیں، یا بزنس کا شعبہ ہو، کسی بھی طرح کا ڈپارٹمنٹ ہو، شعبہ ہو، اس میں ایک چیز بڑی آپ سنتے ہوں گے، نیپوٹزم سنتے ہوں گے نا۔ اب نیپوٹزم کیا ہے کہ میرا پریوار کا کوئی شخص ہو، اسی کو حق ہے کسی پوسٹ پر، کسی کرسی پر بیٹھنے کا، اسے سنبھالنے کا۔ یہ نیپوٹزم ہوتا ہے۔ اپنے بھائی کو، اپنے چاچا کو، اپنے بھتیجے کو، اپنے بھانجے کو، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہیں ان سب کو لگا دو اور دوسرا جائے بھاڑ میں۔ لیکن یہ کائنات کا تاجدار ہے دوستوں، یہ صادق ہے، یہ امین ہے، یہ فیصلہ کرنے والا ہے، یہ عدل و انصاف کرنے والا نبی ہے ہمارا اور آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر ہم اس نقطۂ نظر سے دیکھیں کہ حضور اگر اس چیز پہ زور دیتے کہ نہیں علی ہے بھائی، میں تو علی کو کہنا چاہتا ہوں، علی کو بنانا چاہتا ہوں، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس چیز پہ اعتراض ہوتا ہے؟ یہ بھائی خود کا، ہاں، داماد خود کا ہے نا، خلیفہ خود کا، پریوار کا ایک بندہ ہے، فیملی کا ایک شخص ہے، تو اس کو بنا دیا، کیا بڑی بات ہے اس میں؟ علی کی فضیلت کہاں ہے؟ یہ تو حضور نے بنا دیا۔ تو اس پیرامیٹر سے ناپنا بند کریے پہلے تو۔ یہ حضور کی حکمت عملی ہے، یہ حضور کی مصلحت ہے کہ انہوں نے اس حدیث کے ذریعے کلیئر نہیں لیکن اشارتاً اس چیز کو کہہ دیا کہ ابو بکر کو ہی پوری امت پسند کرے گی کہ یہ خلافت سنبھالے۔ پہلے کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس چیز سے مولا کائنات کی ذات پہ ذرہ برابر بھی حرف نہیں آتا، ان کے مقام اور مرتبے میں ذرہ برابر بھی کوئی فرق نہیں آتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جنت کے سردار ہیں۔ وہ صرف خلافت کے تو محتاج نہیں ہے نا کہ خلافت ان کو مل دے، اول دوسرا تیسرا یہ کریں تو ہی ان کے مقام و مرتبے۔ وہ اخی رسول ہیں،
انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو یہاں بھی میرا بھائی وہاں بھی میرا بھائی، علی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں تو اس کا دروازہ ہے، انت منی وانا منکا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ اس سے بڑے مقام اور مرتبے کہاں ہیں؟ کس کے پاس ہے؟ مجھے بتائیے۔ ہر چیز کے اندر یہ تول مٹول کرنا، اس کو چھوڑ دیجئے۔ جتنے لوگ اس چیز کو اس نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کو بھی میں کہہ رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پہلا اگر ترتیب سے دیکھیں گے تو یہ تو یہی ہے، وہی اشارہ حضور کر رہے ہیں، تو اس میں نہیں سمجھتا کسی جھگڑے کی فساد کی بات ہے۔ لیکن حضور جس کی خلافت کا اقرار کر رہے ہوں، اظہار کر رہے ہوں، اللہ جسے جنتی کہہ رہا ہو، رسول جسے جنتی کہہ رہے ہوں، تو پتہ چلا ان کی خلافت بھی مدلل ہے، ان کی خلافت بھی مضبوط ہے، ان کا ایمان بھی مضبوط ہے، ان کا مقام بھی مضبوط ہے۔ تو اس جیسے رافضیت کے کوڑے سے نکلے ہوئے خنزیر کے بھونکنے سے، کتے کے بھونکنے سے، خنزیر بھی بھونکتا ہے کیا؟ خنزیر کے چلانے سے، چلیے خنزیر کے چلانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے یہ وہ شخص ہے جو اللہ اور اس کے رسول اور اس کے قرآن کا منکر ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدیق اکبر مومن ہے، جنتی ہے۔ اللہ، اس کا رسول اور قرآن کہہ رہا ہے کہ صدیق اکبر کی خلافت میں کوئی شک نہیں ہے، ان کے مومن ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ خبیث النسل کہہ رہا ہے کہ میں نہیں مانتا مومن، میں ان کے ایمان کو نہیں مانتا۔ تو یہ براہ راست اللہ اور اس کے رسول کو غلط ٹھہرا رہا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول اور اس کے قرآن کو غلط ٹھہرانے والا مومن نہیں ہوتا، مسلمان نہیں ہوتا، کافر ہوتا ہے۔ تو اس جیسے نجس ناپاک جانور سے بچیں، اپنے ایمان کو محفوظ کریں، اور ایسے لوگوں کو ہرگز اور قطعی طور پہ شیئر نہ کریں، ان کے چینلز پہ نہ جائیں، نہ ان سے کوئی بات کریں۔ اس سے ان کو اور شہرت ملتی ہے، اور بھولے بھالے مسلمان جو انہیں سنتے ہیں، جن کے پاس علم سے ان کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ بیچارے اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اس لیے ذمہ دار بنیں اور ایسے لوگوں کا بائیکاٹ کریں۔ دو کافروں کا ذکر یہاں پر ہو چکا ہے جو اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اپنی کم علمی کی وجہ سے، اپنی جہالت اور منافقت کی وجہ سے کفر کے دہانے پر پہنچ گئے۔ ایک اور بچا ہے جو کہ اور بڑا فتنہ پھیلا رہا ہے، جو نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا ہے، گوہر شاہی۔ اس کا ذکر ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ جب تک اس ویڈیو کو ہر مومن تک پہنچائیں، ان لوگوں کے ایمان کو بچانے میں ہماری مدد کریں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔